السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خواہشات کو پورا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن میرے بہن بھائی دوستوں پر قرض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو سبھی واقف ہیں، اور ان کی بہادری کے قصے بھی ہم لوگ آئے روز سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے اور اسلام کے بہت سخت دشمن اور مخالف تھے، جتنا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کی خدمت کی، اسلام لانے سے پہلے اتنے ہی زیادہ اسلام کی مخالفت بھی کی، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی سب سے آگے رہتے تھے۔ ایک دن کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں انہوں نے سب سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کون قتل کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خیال سے، نعوذ باللہ۔ تو راستے میں جا رہے تھے کہ ان کو ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ غصے سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم بنو ہاشم سے کیسے مطمئن ہوگے، وہ بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اور تو نے بھی اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا، پہلے تجھے ہی نمٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار سنبھال لی۔ تو اسی دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تیرے بہنوئی اور تیری بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا، اور وہ وہیں سے بہن کے گھر لوٹ کے چلے گئے۔ تو جب بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اندر کہیں چھپ گئے،
اور جو وہ ان کے ہاتھ میں صحیفہ تھا جس کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھیں، وہ صحیفہ باہر ہی رہ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بہن سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، یعنی تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو ان کے بہنوئی نے ان سے کہا کہ ہاں، اگر وہ مذہب سچا ہے تو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کی داڑھی کو پکڑا اور ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا اور بہت مارا ان کو۔ بیچ میں ان کی بہن چھڑانے کے لیے جب آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی ایک گھونسا مارا جس سے ان کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، ہمیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اس سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم اب اس مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل تھوڑا نرم ہو گیا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو ان کی اس صحیفے پر بھی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے اس صحیفے کو اٹھایا تو ان کی بہن نے ان سے وہ صحیفہ لے لیا اور ان سے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم جب تک پاک نہیں ہو جاتے، اسلام قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی یہ کلام پڑھ کر سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کو وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جو کہ وہ اس وقت پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں وہ آیتیں سنتے جا رہے تھے ان کا دل نرم ہوتا جا رہا تھا۔ تو آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن سے کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ یہ بات سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکل آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تجھے مبارک ہو، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ کل رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، تجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے جو بھی پسند ہے اس کو تو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ تو لگتا ہے کہ تیرے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفار میں کھلبلی مچ گئی، اور کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے تو پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ شریف کی مسجد میں باجماعت نماز ہوئی اور اذان بلند ہوئی، لیکن کفار مکہ چونکہ بہت زیادہ تھے قوت میں اور تعداد میں، انہوں نے پھر بھی مسلمانوں کو تکلیفیں دینا بند نہیں کی، اور وہ طرح طرح کی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تھوڑی بہت قوت مل گئی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دین کو پھیلانے میں جتنی تکلیفیں برداشت کیں ان کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی دنیا کفر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر تھر تھراتی ہے اور کانپتے ہیں۔ تو
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں اور دین پر جتنی بھی ہو سکے محنت کریں اور اس دین کو جتنا ہو سکے سیکھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کی طرح اپنی زندگیاں گزارنے والے ہم بن جائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے بہن بھائی میرے اس واقعہ کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میری آپ سب سے دوبارہ یہ گزارش ہے اور التجا ہے کہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے لکھ دیا کریں تاکہ میرے اندر جو کمی کوتاہی ہو میرے بولنے میں، میرے بیان کرنے میں، اور میرے اس واقعہ میں کمی کوئی رہ گئی ہو تو آپ ضرور مجھے اس کے بارے میں بتا دیا کریں تاکہ میں آئندہ اس کی غلطی کرنے سے بچ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام